من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اقوال ہے، جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان آیت کے مفہوم کو سمجھنے کو اور ان آیت میں جو بات کہی گئی ہے، اللہ اپنے بندوں سے جو بات کہنا چاہتا ہے، اس بات کے سمجھنے کو تفسیر کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ، جسے ٹرانسلیٹ بھی کہتے ہیں. ترجمہ تو یہ ہے جو ابھی کیا گیا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہوا تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اسے کہتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ. ترجمہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے قرآن کریم کا، ہر ایک پڑھ لے گا اور ہر ایک کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو بغیر پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی زبان جانتے ہو، جیسے انگلش میں قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ موجود ہے، عربی میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، اور دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. تو جو جس زبان کا جاننے والا ہو اس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا، یاد ہو جائے گا. لیکن جو قرآن کریم کی تفسیر کا تعلق ہے، ترجمہ اور تفسیر الگ ہے، یہ بات یاد رکھیں. ترجمہ تفسیر، قرآن کریم کی جو تفسیر کا تعلق ہے، یعنی قرآن کریم میں آیتوں کے مطلب کا جو تعلق ہے، آیتوں کے مفہوم کا جو تعلق ہے، وہ وہی شخص جان سکتا ہے یا وہی شخص بتا سکتا ہے جو عربی زبان کو جانتا ہوگا، جو عربی زبان میں مہارت رکھتا ہوگا، جس نے قرآن سے متعلق علوم پڑھے ہوں گے، جس نے علم نحو پڑھا ہوگا، جس نے علم صرف پڑھا ہوگا، جس نے علم تفسیر پڑھا ہوگا، جس نے ان تمام علوم کو پڑھا ہوگا اور جو عربی زبان کو بخوبی جانتا ہوگا، وہی شخص قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے. اور جب وہ کرے گا تو سامنے والے بندے اگر اس کو سنیں گے تو ان کی بھی سمجھ میں آئے گا. تو دو باتیں ہوئی، ایک قرآن کریم کا ترجمہ، ایک قرآن کریم کی تفسیر. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. انشاءاللہ ترجمہ بھی کیا جائے گا اور تفسیر بھی کی جائے گی. ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ کے معنی، فاتحہ عربی زبان کا لفظ ہے. فاتحہ کے معنی آتے ہیں شروع کرنے والا، کھولنے والا. قرآن کریم کی اس سورت کے ذریعے قرآن کریم کو شروع کیا گیا ہے، قرآن کریم کا آغاز کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. اور یہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے، یعنی یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکے کے اندر موجود تھے.
اب اس سورہ فاتحہ کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے، مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی تمہید ہے۔ تمہید کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم کسی کے سامنے کوئی بات پیش کرتے ہیں، کسی کے سامنے تقریر کرتے ہیں کسی بھی موضوع پر، تو اس سے پہلے ہم 2-3 باتیں کہتے ہیں جنہیں تمہید کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کا قانون ہے، ہمارے ہندوستان کا قانون بنا ہوا ہے جسے بھارتیہ سویدھان کہا جاتا ہے۔ اس قانون سے پہلے ایک پیپر میں اس کی تمہید ہے، یعنی اس تمہید میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو قانون تمام پوری کتاب کے اندر موجود ہے، اس ایک صفحے میں اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کی خلاصہ ہے، پورے قرآن کریم کی تمہید ہے۔ اس سورت کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سورت کے اندر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، یاد رکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی مستقل کوئی آیت نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان سے، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ اس سے مطلب یہ نکلا کہ جب بھی ہمارا خیال گناہ کی طرف جائے، ہمارا ذہن گناہ کی طرف جائے، تو ہمیں حکم یہ دیا جاتا ہے، چونکہ گناہ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کرتا آدمی ہے گناہ، لیکن اس کا جو خیال ڈالتا ہے، کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے اس کا خیال آتا ہے، ہم چاہے نیک عمل کرے، برا عمل کرے، چاہے اچھا کام کرے، برا کام کرے، تجارت کا کام کرے، کھیتی باڑی کا کام کرے، سب سے پہلے اس کا خیال آتا ہے ذہن کے اندر، ایک خاکہ آتا ہے، ایک پلاننگ آتی ہے، اس کے بعد وہ کام کیا جاتا ہے۔ تو جو برے کام کا اور گناہ کا خیال ڈالتا ہے ذہن کے اندر، وہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، تاکہ شیطان قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہمیں ورغلا نہ سکے، ہمیں بھٹکا نہ سکے۔ اسی طریقے سے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، چاہے ہم کوئی گناہ کا کام کرنے پر آمادہ بھی ہو جائے، ہمارا ذہن اس گناہ کے کام کی طرف مائل ہو جائے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے تاکہ ہم اس گناہ کے کام سے بچ جائیں۔ یہ اعوذ باللہ کا فائدہ ہے۔ دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ آیت نہیں ہے لیکن فضائل اس کے بھی بہت سارے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے پہلے نازل کیا ہے۔ جو بھی سورت شروع ہوگی، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، جو بھی سورت شروع ہوگی اس سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلی سورت تھی، اب جو دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، تو پہلی سورت اور دوسری سورت کے شروع کرتے ہوئے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ دونوں میں جدائیگی ہو جائے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی سورت یہاں ختم ہو گئی، یہ سورت یہاں شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے شروع میں 2 سورتوں کے درمیان امتیاز، جدائیگی، فرق پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کے شروع میں نازل فرمایا۔ اب اس کا مطلب دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اب اس سے پہلے شروع کرنا یہ محذوف ہے، محذوف کا مطلب پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ آگے آیا ہے الرحمن، کس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رحمان کے معنی بھی وہی ہے، رحیم کے معنی بھی وہی ہے، رحمان کے معنی بھی مہربان، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، مہربان رحم کرنے والا بات ایک ہی ہے، تو 2 لفظ الگ الگ کیوں لے کر آئے؟ یہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ صفت کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان ہے، اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو مہربان بھی ہے اپنے بندوں پر اور جو رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب 2 لفظ لے کر آئے، دونوں ایک سے معنی لگتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے رحمان کے معنی اور رحیم کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ اس کو سمجھیے۔
رحمان کے معنی ہے جس کی رحمت ہر ایک کو عام ہو، ہر مخلوق کو عام ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ رحمان ہے تمام مخلوق پر، چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، پیڑ ہو، درخت ہو، سورج ہو، چاند ہو، چاہے جو بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوق پر عام ہے، تمام مخلوق پر وسیع ہے۔ یہ ہوا رحمان کے معنی۔ اور رحیم کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ایک خاص بندے پر مکمل۔ رحیم کے معنی ہے مکمل ہونا، اور رحمان کے معنی کے اندر وسعت ہے، وسعت کا مطلب پھیلاؤ ہے، اور رحیم کے معنی کے اندر کمال ہے، یعنی مکمل ہونا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، ہم اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جس کی رحمت تمام مخلوق پر وسیع ہے، تمام مخلوق پر پھیلی ہوئی ہے، اور جس کی رحمت کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے ہر ایک انسان پر۔ آگے دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریف کا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی شاندار بلڈنگ ہے۔ ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں، پہاڑ والے علاقے میں جا کر، کشمیر وغیرہ میں جا کر اچھے اچھے نظارے نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا خوبصورت نظارہ ہے بھائی، یہ تو جنت ہے، یہ کہتے ہیں ہم۔ تو بتلایا یہ جا رہا ہے کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے وہ مخلوق ہو، چاہے وہ غیر مخلوق ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ غیر جاندار ہو، یا آپ کسی کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی انسان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تمام تعریف در حقیقت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہ کیسے؟ ہم تعریف کر رہے پہاڑ کی، اللہ کی تعریف کیسے ہوئی بھائی؟ تو اللہ کی تعریف ایسے ہوئی کہ ہم تعریف جب کریں گے پہاڑ کی، تو پہاڑ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ ہم تعریف کریں گے بلڈنگ کی، بلڈنگ کو بنانے والا انسان ہے، انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جتنی بھی دنیا کے اندر جس چیز کی بھی ہم تعریف کریں گے، وہ تمام تعریفیں حقیقی طور پر اللہ رب العزت تک جا کر پہنچے گی۔ اس لیے فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین یہ جمع کا لفظ ہے، جیسے ایک دو، ایک ہے، دو ہے، اور تین چار۔ تو عالمین جو آتا ہے وہ جمع ہے، مطلب عالمین جو استعمال ہوتا ہے وہ تین سے زیادہ پر استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ایک عالم ہے، پوری کائنات، پوری دنیا ایک عالم ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کے بسنے کا ایک عالم ہے، ایک جہاں ہے، ایک دنیا ہے، اسی طریقے سے نباتات کا ایک عالم ہے، جڑی بوٹیوں کا ایک عالم ہے، اسی طریقے سے جمادات یعنی پتھروں کا ایک عالم ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کا ایک عالم ہے، یعنی فرشتوں کی ایک دنیا ہے، اسی طریقے سے ایک برزخ کا ایک عالم ہے، مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے وہ ایک عالم ہے، اسی طریقے سے ایک عالم وہ ہے جو عالم آخرت ہے، جو انسان کے دنیا میں جانے سے بعد وہ قائم ہوگا۔ تو فرمایا یہ گیا کہ اللہ رب العزت صرف اس کائنات کا مالک ہی نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی عالم، جتنے بھی جہاں، جتنی بھی دنیا پائی جاتی ہے، ان تمام جہانوں کا، ان تمام عالموں کا اللہ رب العزت پالنہار ہے۔ لہذا فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر اوپر آ چکی الرحمن الرحیم میں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، روز جزا یعنی بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، تمام انسان کی پیشی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس بندے نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ہر نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر برے عمل کا اور ہر گناہ کا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے فرمایا گیا اس دن کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھو یہ جو تین آیتیں آئی ہے یہ اللہ کی تعریف میں ہے۔ ابھی تک جو تین آیتیں آ گئی یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا میں۔ اب جو یہ آیت آ رہی ہے اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور بندوں کی طرف سے التجا بھی ہے، درخواست بھی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
یہ دیکھو، ایک ہوتا ہے نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت، ایک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے. کیا مطلب؟ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، مطلب اللہ ہی معبود ہے. تو فرمایا یہ گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کسی بندوں سے مدد طلب نہیں کرتے، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو آیت کا مفہوم یہ نکلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے. اس میں اللہ کی کیا ہو گئی؟ تعریف ہو گئی. و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے. اس میں اللہ رب العزت سے ایک دعا ہو گئی، التجا ہوئی، درخواست ہوئی کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے. آگے دیکھیے اب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. بندے مجھ سے کیسے مانگے، کیا مانگے؟ فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا گیا ہم تجھ سے سیدھے راستے کی طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے سیدھے راستے کی رہنمائی چاہتے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت چاہتے ہیں. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دیکھیے ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ سیدھا جا رہا ہے. تو یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ افراد کا جا رہا ہے. افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت غلو کر دیا، ایک دم نیچے آ گئے. اور یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ تفرید کا جا رہا ہے، زیادہ اوپر بڑھ گئے. اور یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ اعتدال کا جا رہا ہے، یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے. تو یہ اعتدال کا درمیانی راستہ ہے. اسی راستے کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا، درخواست کی گئی بندوں کی طرف سے اللہ رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آیت خود بتا رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا فضل ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہوا ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہ نیک مومن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. تو ہم اللہ سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کی فہرست میں شامل فرما. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تو بھڑکا ہے، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود و نصارہ ہے جنہوں نے اپنے نبیوں سے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گئے تھے، اپنے نبی کی انہوں نے نہیں مانی تھی. اللہ رب العزت کا ان پر غضب نازل ہوا تھا، اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی سے عہد کر لیا تھا اور اس عہد کی وعدہ خلافی کی تھی، تو اللہ نے ان پر غضب نازل کیا تھا. ولضالین، اور وہ گمراہ ہو گئے تھے. تو فرمایا یہ گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ ہے. اس سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں آئی ہیں. ان 7 آیتوں میں سے جو پہلی 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. جو چوتھی آیت ہے اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور بندے کی طرف سے ایک التجا اور درخواست بھی ہے. اور آخر کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں بندے کی طرف سے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی گئی ہے، مانگنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، وہ بندے پورا کریں. اور اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں. آپ اس کے فضائل کو صرف اتنی سی بات سے سمجھ لیجئے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی. چاہے آپ نفل پڑھے، فرض پڑھے، سنت پڑھے، واجب پڑھے، فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، تہجد پڑھے، کوئی سی بھی نماز اس سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو سورہ فاتحہ کی فضیلت اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کے اندر اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.